یہ رپورٹ کیا گیا کہ عمران خان کو شاید ملنے ہی کوئی نہیں گیا, کوئی ملنا نہیں چاہتا. وہ عمران خان کو پورا پاکستان ملنا چاہتا ہے. خانہ خراب کہاں سے خبر آپ نے چلا دی ہے؟ عمران خان کو کوئی نہیں ملنا چاہتا, وہ ہر بندہ اس سے ملنا چاہتا ہے. ابھی آپ صرف یہ کہہ دیں نا کہ عمران خان کو ملنے کے لیے اتنے لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ دینی پڑے گی, تو آپ کے پاس اربوں روپیہ جمع ہو جائے گا 2 دن کے اندر. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, آپ عمران خان سے ملنے کی قیمت 10 لاکھ روپے مقرر کر دیں. 1 کروڑ روپیہ پہلے مقرر کریں نا آپ کہ جنہوں نے پہلے ملنا ہے وہ 1 کروڑ روپیہ دیں, تو آپ کے پاس اربوں روپے جمع ہو جائیں گے. بے شمار لوگ آ جائیں گے جو کہیں گے 1 کروڑ روپیہ لیں, ہماری عمران خان سے ملاقات کریں. تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ ختم ہو جائیں تو آپ 50 لاکھ کر دیں, پھر 10 لاکھ کر دیں. آپ اربوں روپیہ اکٹھا کر سکتے ہیں صرف عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کروا کے. لوگ اپنی پیسہ دینے کے لیے تیار ہے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے, تو یہاں کوئی ملنے نہیں آئے گا. یہ خبر ویسے کوئی سمجھ آنے والی نہیں تھی, لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف نے بتایا کہ جناب ہم نے تو مذاکراتی کمیٹی کے نام دیے تھے لیکن نہیں ملوایا گیا. معاملہ یہ ہے کہ حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ کہتے ہیں جی ملاقات ہونی چاہیے, وہ گارنٹی بھی دیتے ہیں ملاقات میں جناب عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جائے گی ان کی مذاکراتی کمیٹی سے تاکہ معاملات آگے بڑھے. لیکن جو مذاکراتی کمیٹی, ایاز صادق صاحب وہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا معاملات, تو جو مذاکراتی کمیٹی عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروا سکتی ان کی مذاکراتی کمیٹی سے, وہ مطالبات کیسے منظور کروائے گی؟ ان کا تو مینڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی عمران خان کے مطالبات تو بہت بڑے ہیں نا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, قیدیوں کو رہائی دی جائے جو سیاسی قیدی ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ مطالبات تو بہت بڑے ہیں اور ابھی بڑے مطالبات مزید بھی آنے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ جو کمیٹی ملاقات نہیں کروا سکتی وہ کمیٹی مذاکرات کے نتیجے پہ عمل درآمد کیسے کروائے گی؟ تو یہاں سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کے پاس مینڈیٹ کوئی نہیں ہے. جن کے پاس مینڈیٹ ہے وہ مخمسے میں پھنسے ہوئے کہ کرنا کیا ہے. اب پھنس کہاں گئے ہیں, ذرا یہ خبر آپ لے لیں جو بڑی خبر میں نے آپ کو شروع میں بتائی. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں عمران خان نے کوئی کام نہیں کیا, تو یہ چند کام ہے عمران خان صاحب کے, اور جتنے کام عمران خان صاحب نے کیے نا 3 سال میں, اب اتنے ہی سال ان کو بھی ہو گیا آئے ہوئے, لگ بھگ 4 سال ان کو ہونے والے ہیں آئے ہوئے. تو عمران خان سے زیادہ ٹائم انہوں نے گزار دیا ہے. فیلڈ مارشل کو بھی ساتھ ملا لیں, شہباز شریف کو بھی ساتھ ملا لیں, زرداری کو بھی ساتھ ملا لیں, ساری روایتی سیاسی جماعتیں جو اقتدار کے اندر ہیں ان سب کو ساتھ ملا لیں, یہ سب رل کے عمران خان کا 10واں حصہ بھی کام نہیں کر سکے. معیشت کو وہ آدمی اتنا اوپر لے کر چلا گیا تھا کہ آپ کی معاشی گروتھ 6% کے قریب پہنچ گئی تھی اور وہ بات سسٹین کر رہی تھی. جبکہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا آنے کے بعد, اور ستیہ ناس ابھی تک پاکستان میں ان تمام چیزوں کا جاری ہے. اب مریم نواز نے کہا جی پنجاب میں بسنت منانی ہے تو منا لیں بسنت. ان کو بسنت پہ پابندی لگانی پڑ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ جو سب سے بڑی ڈیمانڈ آئے گی وہ عمران خان کے فوٹوز والی پتنگوں کی آئے گی. سب سے بڑی ڈیمانڈ آئے گی وہ پی ٹی آئی کے جھنڈوں والی پتنگوں کی آئے گی. سب سے بڑی ڈیمانڈ جو آئے گی وہ قیدی نمبر 804 والی پتنگوں کی آئے گی. یہ بات تمام لوگ ذہن میں رکھ لیں. یہ بسنت منائیں گے. جس پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کو یہ آج تک لہرانے نہیں دے رہے, آپ کو ہر چھت سے, ہر جگہ سے, ہر محلے سے پاکستان تحریک انصاف کی پتنگیں ہی نظر آئیں گی. یہ پولیس والے ایس ایچ او بےچارے دوڑتے بھاگتے پھر رہے ہوں گے ہر جگہ پہ کہ پی ٹی آئی دے رنگ والی پتنگ کسی نے اڑائی تھی, پھڑ لیں گے, کن پھڑا دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. آپ دیکھیے گا یہ ہوگا. یہ نواز شریف کی شکلوں والی پتنگیں مفت بانٹیں گے, یہ مریم نواز کی شکلوں والی پتنگیں مفت بانٹیں گے, اور آپ کو لوگ دکھائیں گے ان پتنگوں کو پھاڑتے ہوئے اور پھینکتے ہوئے. لوگ عمران خان کی شکلوں والی پتنگیں اڑائیں گے, لوگ قیدی نمبر 804 والی پتنگیں اڑائیں گے, لوگ پی ٹی آئی کے جھنڈے والی پتنگیں اڑائیں گے, اور آپ یہ دیکھیے گا کہ پتنگیں اڑیں گی کیسے. انہیں بسنت پہ ہمیشہ کے لیے پابندی لگانی پڑ جائے گی. جو ان کے ساتھ ہونا ہے بسنت والے دن وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ان کی ٹیم نے لکھا وہ ان کے سٹیٹمنٹ کا سب سے مضبوط حصہ تھا. انہوں نے لکھا کہ جدوجہد عبادت ہے اور حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے میں شہادت کے لیے بھی تیار ہوں. یعنی عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں اس راستے میں یا میں مارا جاؤں تو میں ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہوں. اس وقت پاکستان صرف عاصم لا پر چل رہا ہے, جہاں صرف لکھے لکھائے فیصلے پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. پچھلے 3 سال کے بے بنیاد فیصلوں اور سزاؤں کی طرح توشہ خانہ 2 کا فیصلہ بھی میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ فیصلہ بھی جج نے بغیر کسی ثبوت اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر ہی جلد بازی میں سنا دیا. ہمیں یا ہمارے وکلا تک کو نہیں سنا گیا. مجھے اور میری اہلیہ کو مسلسل قید تنہائی میں رکھ کر ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہماری کتابوں, ٹی وی اور ملاقات سب پر پابندی ہے. جیل میں ہر قیدی ٹی وی دیکھ سکتا ہے,
لیکن مجھ پر اور بشرا بی بی پر ٹی وی دیکھنے تک کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ میرے خاندان کی جانب سے جو کتابیں بھیجی جاتی ہیں وہ جیل حکام کی طرف سے روک لی جاتی ہیں۔ ہمیں کئی ہفتے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ یہ غیر انسانی سلوک ہے، لیکن یہ سب ظلم اور بربریت مجھے میرے عزم سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ ہماری روایات نہیں کہ عورتوں اور بچوں پر ظلم کیا جائے۔ ہمارے دین میں تو دوران جنگ بھی خواتین کو بخش دیا جاتا ہے، مگر یہاں محض سیاسی اختلافات پر خواتین پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ میری بہنوں اور دیگر خواتین کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر جو بدسلوکی اور ظلم ہو رہا ہے، اس پر مجھے شدید دکھ اور افسوس ہے۔ یہ جو سلوک بشرا بی بی، ڈاکٹر یاسمین نبارنگ بلوچ اور دیگر خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہ اسلامی روایات اور اخلاقیات کے برعکس ہے۔ میری اہلیہ بشرا بی بی کو صرف مجھ سے بغض میں قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، حالانکہ ان کا تو سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ وہ ایک گھریلو خاتون ہے۔ فوج میری ہے اور پاکستان قوم کی ہے۔ جب میں عاصم منیر پر تنقید کرتا ہوں تو وہ ایک شخص پر تنقید ہے، جیسے ماضی کے ڈکٹیٹر پر بھی ہوتی آئی ہے۔ عاصم منیر نہ تو کسی عوامی ریفرینڈم کے تحت ملک پر بیٹھا ہے، نہ عوامی ووٹ کے ذریعے آیا ہے۔ جیل میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک کرنل کے کہنے پر ہو رہا ہے، جو عاصم منیر کے احکامات مانتا ہے۔ پاکستان میں قانون کی بالادستی کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ 2007 میں جیسے پی سی او ججز نے ڈکٹیٹر کا ساتھ دے کر عدلیہ کا تقدس پامال کیا، ان کی کوئی عزت نہیں، اور جنہوں نے ڈکٹیٹر کے خلاف مزاحمت کی وہ قوم کے ہیرو تھے۔ آج ایسے ہی آج کل جو ججز اس نظام کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں۔ جو جج کٹ پتلی بن کر اشاروں پر ناچ رہے ہیں وہ بے ضمیر ہیں اور مشرف دور کے پی سی او ججز کے ہی برابر ہیں۔ قانون کی بالادستی اور آئین کی بحالی کی جدوجہد کے لیے انصاف لائر فورم اور وکلا کا فرنٹ فٹ پر آنا ناگزیر ہے۔ انصاف کا نظام ہی عوام کو تحفظ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی معاشی ترقی ممکن ہے، نہ ہی اخلاقی۔ مجھے سلمان صفدر اور ان کی ٹیم پر اعتماد ہے، اور میں نے انہیں ہدایت کی ہے کہ بوگس فیصلوں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کریں۔ سہیل آفریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں۔ پوری قوم کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا۔ جدوجہد عبادت ہے، اور میں پاکستان کی حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے شہادت کے لیے بھی تیار ہوں۔ عمران خان صاحب نے بڑا زوردار سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور وہ تو یا تو آزادی یا پھر موت، وہ اس موقع پہ کھڑے ہیں۔ لیکن ان کی پارٹی کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑی ہمیں ایک کنفیوژن دکھائی دیتی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب جس نہج پہ کھڑے ہیں، کیا ان کی پولیٹیکل پارٹی اس نہج پہ کھڑی ہے؟ ایسا دکھائی نہیں دے رہا۔ شاید یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے احتجاج کے اختیارات جو ہیں وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیے کہ وہ فیصلہ کریں گے۔ مذاکرات کے